السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم اقبال خان صاحب، محترم صدر مذاکرہ، مہمان خصوصی مذاکرہ، شرکائے مذاکرہ، حاضرین مجلس، محترم خواتین و حضرات، یہ انگریزی بولنا بھی مشکل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سننا بھی اتنا ہی مشکل ہے، اور یہ مادری زبان جب آدمی بولتا ہے نا تو دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ وہ میں دیکھ رہا تھا جیسے ہی میں نے گفتگو شروع کی، آپ لوگوں کے اندر کچھ حرکت آ گئی، لیکن میرا خیال تھا آپ سوئے ہوئے تھے، تو میں کچھ گفتگو اردو میں کروں گا، اور جو یہاں اردو نہیں سمجھتے میری گزارش ہوگی کہ ان کو خلاصہ بیٹھے بیٹھے ان کو بتا دیا جائے۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ ٹرانسجینڈر ایکٹ، نظریہ پاکستان اور قانون ٹرانسجینڈر، اس کے اوپر انٹرنیشنل سائنٹیفک کنونشن 2022 پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما اور فیما کی طرف سے میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں، اگرچہ وقت جو دیا گیا ہے وہ تو ایسا ہے کہ وہی بندہ اس میں بول سکتا ہے جس کو دریا درکوزہ کا فن آتا ہو۔ مجھے تو وہ فن نہیں آتا، لیکن تجربہ کرنے میں آپ کے اوپر کیا حرج ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر سی اس میں کچھ اشاروں میں، اس لیے کہ بڑی فہمیدہ اور جہاندیدہ لوگوں کی مجلس ہیں، کچھ گفتگو رکھوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بات کی اعتراض ہے۔ واٹ از آئیڈیالوجی آف پاکستان؟ کیا مطلب ہے نظریہ پاکستان کا؟ تو سب سے پہلے ہم اس کو سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں ٹرانسجینڈر لا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نظریہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے میں دو چیزوں کا سہارا لیتا ہوں۔ ایک بانیان پاکستان اقبال اور قائد، جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، پاکستان کے تصور کو عملی رنگ دیا، وہ نظریہ پاکستان کس چیز کو سمجھتی۔ اور دوسری چیز کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ بانیان پاکستان پہ جب آپ جائیں تو حضرت علامہ اقبال نے اپنی نثر اور نظم میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کی ہے، اور بالخصوص ان کی شاعری میں جو اردو اور فارسی کے اندر ہیں، اور پھر فارسی کے اسرار و رموز اور جاوید نامہ تو خصوصی طور پر ان کا جو تصور ہے امت کے لیے اور اسلام کے لیے، ان کی تصویر کشی کرتا ہے۔ لیکن میں وقت کے اختصار کی وجہ سے ان کے اس خطبے سے جس کی وجہ سے وہ مصور پاکستان کہلائے اور جس میں انہوں نے پاکستان کا تصور دیا، اس کا صرف ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، اور بڑا دلچسپ اور زبردست اقتباس ہے، اور میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ توجہ دیں اور اس کو سنیں۔ اقبال کہتا ہے خطبہ الہ آباد 1930 کے اندر، کیا مذہب صرف ایک ذاتی معاملہ ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک اخلاقی اور سیاسی نصب العین کی حیثیت سے اسلام کا بھی وہی حشر ہو جو مغرب میں عیسائیت کا ہوا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اخلاقی نصب العین تو باقی رکھیں، لیکن اس کے نظام سیاست کو رد کر کے نظریہ قومیت کی بنیاد پر سیاسی نظامات اختیار کر لیں جن میں مذہبی رجحان کو کوئی کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ ہندوستان میں یہ سوال خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ مسلمان یہاں اقلیت میں ہیں۔ یہ دعویٰ کہ مذہب صرف انفرادی اور ذاتی تجربے کا معاملہ ہے، اہل مغرب کی زبان پر تعجب خیز معلوم نہیں ہوتا۔ یورپ میں عیسائیت کا تصور ہی مشرب رہبانیت ہے، جس میں مادی دنیا سے منہ موڑ کر اپنی تمام تر توجہ روحانی دنیا پر مرکوز کی جاتی تھی۔ اس سے وہی منطقی نتیجہ مرتب ہوتا ہے جس کا اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔
لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی تجربہ کی نوعیت جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے بالکل مختلف ہے. یہ محض حیاتیاتی نوعیت کا تجربہ نہیں جس کا تعلق صرف تجربہ کرنے والی کی اندرونی ذات سے ہو اور اس کی معاشرتی ماحول پر اس کا کوئی رد عمل نہ ہو. یہ انفرادی تجربہ ایک معاشرتی نظام کی تخلیق کا باعث ہے. اس کا فوری نتیجہ ایک ایسے نظام سیاست کی بنیادی اصولوں کی صورت میں ظاہر ہوا جس میں قانونی تصورات مضمر تھے اور جس کے معاشرتی اہمیت کو محض اس لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی بنیاد وحی و الہام پر ہے. اب یہ جو چند لائنیں ہیں، اس لیے اسلام کا مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نصب العین سے مربوط و منسلک ہے جو خود اس کا اپنا پیدا کردہ ہے. اگر ایک کو رد کیا گیا تو دوسرا خود بخود مسترد ہو جائے گا. اس لیے ایک مسلمان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نظام سیاست کو ایسے قومی خطوط پر مرتب کیا جائے جس سے اسلام کے اصول کی نفی ہو. یہ ہے کہ اسلام ایک یونٹ ہے. اسلام کو آپ خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. اسلام کو آپ کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے. اسلام ایک وحدت ہے اور اس پوری وحدت کے کسی ایک یونٹ کو آپ رد کریں گے تو خود بخود باقی ساقط ہو جائیں گے اس کے اجزاء. تو یہ تو اقبال کا. اب قائد کی طرف اگر ہم آ جائیں، ڈاکٹر صفدر محمود پاکستانیات کے ایکسپرٹ ہیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کو غریب کی رحمت کرے. انہوں نے ریسرچ کی ہے اور اپنی ریسرچ سے دو باتیں ثابت کی. نمبر ایک، قائد نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان کے لیے لفظ سیکولرزم استعمال نہیں کیا. یہ ریسرچ ہے اور وہ کہتے ہیں یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی پاکستان کے لیے لفظ سیکولرزم استعمال نہیں کیا. نمبر ایک. نمبر دو، انہوں نے تحقیق کی ہے کہ قائد نے پاکستان کے قیام سے پہلے 14 اگست 1947 سے پہلے 101 مرتبہ پاکستان کی غایت اسلام بتائی ہے اور قیام پاکستان کے بعد 14 مرتبہ پاکستان کی غایت اسلام بتائی ہے. یہ ہے نظریہ پاکستان، اسلام، قرآن سنت. اب آتے ہیں دستور کی طرف. یہ نظریہ پاکستان ہے جو کہ ریفلیکشن آپ کو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی جو اسلامک پروویژن ہیں اور اسلام کی جو اس کی بنیاد ہے اس کے اندر ملتی ہے. میں صرف ایک ایک لائن میں ذرا سنتے جائیں، ایک ایک لائن میں صرف بات کرتا ہوں. آرٹیکل 1، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان. 1962 میں پاکستان کے نام سے اسلام ہٹا دیا گیا تھا اور عوامی لگا دیا گیا. لوگوں نے کہا نام میں کیا رکھا ہے. اس وقت ایوب خان کی مارشل لا تھی اور ان کا کوئی کنونشنل مسلم لیگ کا پتہ نہیں کس طرح کی تھی. نام میں کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کنونشنل مسلم لیگ بنائی ہے، اس کو کنونشنل سکھ لیگ بنا لے. نام میں کیا رکھا؟ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلام اور اسلام کی جمہوری اور شورائی اصول ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، آرٹیکل 2، سرکاری مذہب، اسٹیٹ ریلیجن اسلام. نمبر 3، آرٹیکل 2A، قرارداد مقاصد قابل تنفیذ حصہ جس میں حاکمیت اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی اقتدار، مقدس امانت اور قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اس کا استعمال. آرٹیکل 16، فریڈم آف ایسوسیشن. آرٹیکل 16، فریڈم آف آزادی تنظیم سازی. آرٹیکل 16، آزادی اجتماع. آرٹیکل 17، آزادی تنظیم سازی. آرٹیکل 19، آزادی اظہار رائے اور فری پریس. آرٹیکل 25، شہری مساوات. آرٹیکل 25A، تعلیم کا حصول، ریاست کی ذمہ داری. آرٹیکل 31، اسلامی طرز زندگی کے لیے فیسیلیٹیشن، ریاست کی ذمہ داری. آرٹیکل 35، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، خصوصاً ٹرانسجینڈر. آرٹیکل 35 میں ہے دا اسٹیٹ شیل پروٹیکٹ دا میرج، دا مدر، دا چائلڈ اینڈ دا فیملی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے خصوصاً اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تناظر میں. آرٹیکل 37، شراب کی معاونت. آرٹیکل 38، سود اور استحصال کا خاتمہ. آرٹیکل 41، صدر کے لیے مسلمان ہونے کی شرط. آرٹیکل 91، وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونے کی شرط. آرٹیکل 62، امین اور صادق پارلیمنٹیرین کے ممبرز کے لیے. آرٹیکل 227، تمام قوانین اسلام کے مطابق ہوں گے. آرٹیکل 228، اس مقصد کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل. آرٹیکل 229،
اسلامی نظریاتی کونسل کے طریقہ کار اور مقاصد، اور 3rd شیڈول میں صدر اور وزیر اعظم کے حلف میں ختم نبوت کا اقرار۔ یہ ہے وہ اسلامی شناخت اور یہ ہے نظریہ پاکستان۔ تو یہ اقبال، قائد اور دستور، ان تینوں کی روشنی میں نے آپ کو بتایا کہ واٹ از دا آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اب اس کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظریہ پاکستان جو کہ قرآن و سنت، اس کے ٹرانسجینڈر لا یہ کیسا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ یہ قانون بنا کب اور کس نے بنایا۔ اس لا کے اونرز تھے 4 خواتین۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر لا خواتین کا سب سے بڑا استحصال ہے۔ جو پاکستان کا ٹرانسجینڈر لا ہے وہ ڈاکہ ہے خواتین کے حقوق پر، ان کی شرف نسوانیت کے اوپر، لیکن یہ بنایا ہے 4 خواتین۔ روبینہ خالد آف پیپلز پارٹی، کلثوم پروین آف مسلم لیگ نون، سمینہ عابد آف پاکستان تحریک انصاف اینڈ روبینہ عرفان آف پاکستان مسلم لیگ کیو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی جس کمیٹی نے اس کو اپروو کیا وہ بھی ایک خاتون چیئرپرسن کے تحت تھی، اور اس کا نام تھا نسرین جلیل آف متحدہ قومی مومنٹ۔ تو 5 خواتین نے دراصل اس کی شروعات کی، اور یہ سب سے بڑا ڈاکہ ہے خواتین کے جو نظام ہے اس کے حقوق کے اوپر۔ 7 مارچ 2018 کو یہ سینٹ سے پاس ہوا۔ خوش قسمتی سے میں 12 مارچ 2018 کو سینٹ میں آ گیا۔ تو 7 مارچ میرے آنے سے 4 دن پہلے یہ پاس ہو گیا، اور جس دن یہ پاس ہوا آپ اندازہ کر لیں کہ کیسے پاس ہوا۔ اس دن 50% سینیٹر ریٹائر ہو رہے تھے، اور وہ ایک فیئر ویل پارٹی ہوتی ہے، جانے والے سینیٹر الوداعی تقریریں کرتے ہیں، جو باقی 50% رہتے ہیں وہ ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کوئی لیجسلیٹو بزنس نہیں ہوتی، لیکن اس دن پاس کیا گیا۔ قومی اسمبلی سے یہ مئی کے اندر پاس کیا گیا 2018 میں، جبکہ آخری سیشن تھا قومی اسمبلی کا، اور اس کے بعد قومی اسمبلی نے ڈیزولو ہونا تھا، اور قومی اسمبلی میں یہ کمیٹی کو بھی نہیں بھیجا گیا، بغیر کمیٹی کے ڈائریکٹ ہاؤس سے پاس کر دیا گیا، جو کہ روایات کے خلاف ہے، جو رولز آف بزنس ہیں اس کے خلاف ہے۔ اس پہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے کوئی رائے نہیں لی گئی، جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے۔ اس کے مندرجات پہ آنے سے پہلے 2 باتیں اور کر لوں۔ ایک یہ کہ اس کو 2 مرتبہ CII کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے خلاف شریعت قرار دیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اور تمام مکاتب فکر کے علماء کا کنسنسس ہے کہ یہ خلاف شریعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دستور کے بھی خلاف ہے۔ دستور کے آرٹیکل 25، 27، 263A میں کہا گیا ہے کہ جینڈر صرف 2 ہوں گے پاکستان میں، میل اور فیمیل، اور جینڈر اور سیکس ایک ہی چیز ہوگی۔ یہ 2 باتیں ہماری کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 25، 27، 263A میں کہا گیا ہے کہ صنف اور جنس ایک ہوگی، اور صنف 2 ہوں گے پاکستان میں، مرد اور خاتون۔ تو یہ کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اوور سٹیپنگ بھی ہے پارلیمنٹ کی۔ دستور کے اندر صوبوں اور وفاق کے اختیارات کی تقسیم ہے، جو کہ آرٹیکل 142 کے تحت فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 اور فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 1 اور 2۔ ہیومن رائٹس فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 1 اور 2 دونوں میں نہیں آتا، یہ ٹوٹلی پروونشل سبجیکٹ ہے۔ فیڈرل پارلیمنٹ اس کے لیے سرے سے قانون نہیں بنا سکتی، لیکن اوور سٹیپنگ کر کے یہ قانون فیڈرل پارلیمنٹ سے پورے پاکستان کے لیے بنایا گیا۔ یہ تو چند باتیں اس کی وہ قانونی حیثیت کے حوالے سے میں نے رکھی۔ اس ایکٹ میں اس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، جینڈر اور صنف کا تعین ایک پرائیویٹ میٹر، خاندان کا، ریاست کا، سماج کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک پرائیویٹ میٹر۔ ایک شخص اپنے آپ کو خاتون کہے، مرد کہے، یہ اس کی چوائس ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کہ جنس اور صنف 2 مختلف چیزیں ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی جنس ایک ہو اور اس کی صنف دوسری ہو، اس کی الٹ ہو۔ تو جنس اور صنف جو ہے یہ مختلف ہے، اور یہ
वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो इस्लाम और मगरिब की जो वर्ल्ड व्यू के अंदर इख्तिलाफ है वो यही है कि हम वही आसमानी हिदायत और पैगंबर और अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत उनको, और वो अपनी अकल और अपनी दानिश और अपनी फहम और अपनी राय की बुनियाद पर, तो ये वो फर्क है। फिर इसमें जितनी भी डिफिनीशंस ली गई हैं मैं उसमें तफसील से नहीं जाऊंगा, वो यूग्याकार्ता प्रिंसिपल्स जो कि यूनाइटेड नेशन के ज़ेर एहतमाम इजलास हुआ था उससे लिए गए हैं, LGBTQ के डिफिनीशन से ली गई हैं, और मगरिब, वेस्ट और यूनाइटेड नेशन की जो डिफिनीशंस हैं उनसे ली गई है। कुरान और सुन्नत से, इस्लामिक फिक्स से कोई तारीफ इसमें नहीं ली गई। दिलचस्प बात यह है, ट्रांसजेंडर का हमारे लिटरेचर में मानी क्या है? अभी तक इस लफ्ज का हमारी लिटरेचर में मानी नहीं हुआ है। अभी जब यह ट्रांसजेंडर का इशू सामने आ गया तो कुछ लोगों ने इसकी उर्दू में तर्जुमा किया है, जिसका तर्जुमा उन्होंने यह किया है मावराए सिन्फ। मावराए सिन्फ ये एक ऐसा अजनबी लफ्ज है जो अभी तक हमारी अपनी लिटरेचर के अंदर जिसका तर्जुमा मौजूद नहीं है। अब मावराए सिन्फ कितना मुनासिब तर्जुमा या नहीं, वैसे जेंडर डिस्पोरिया का तर्जुमा बहुत मुनासिब किया गया है, वो है सिन्फी एहसास मलामत। सिन्फी एहसास मलामत, तो ये एक नया अजनबी लफ्ज है कि जिसका अभी हमारी लिटरेचर के अंदर ऐसा तर्जुमा कि जिससे उसका पूरा फिलोसॉफिकल पस मंजर वाजे हो जाए वो नहीं। तो इसमें जो बड़े बड़े एतराज़ात हैं इसके ऊपर, उसमें एक तो ये लफ्ज ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर अनएक्सेप्टेबल है इस्लाम के अंदर। ट्रांसजेंडर को इस्लाम कबूल नहीं करता। ये मरीज हैं, बीमार हैं और तवज्जो के काबिल हैं, इस्लाह के काबिल हैं। इसको जेंडर एक्सेप्ट करना ये इसकी गुंजाइश नहीं है। तो एक तो इसमें जेंडर आइडेंटिटी, ये एक बड़ा, पहले ट्रांसजेंडर वर्ड फिर जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी ली गई है इस एक्ट के अंदर कि किसी बंदे का अंदरूनी बातिनी एहसास कि मैं मर्द हूं, औरत हूं, दोनों का मुरक्कब हूं, दोनों में से कोई भी नहीं हूं, और ये अंदरूनी बातिनी एहसास जरूरी नहीं है कि उसकी हयातियाती साख से मुताबिकत रखता। ये है जेंडर आइडेंटिटी की डिफिनीशन, और ये वही डिफिनीशन है जो LGBTQ करती है। लोग कहते हैं ये LGBTQ इसमें कहां है? इसकी डिफिनीशन में LGBTQ है। तो ये इसकी जेंडर आइडेंटिटी की ये डिफिनीशन है। फिर इसमें ट्रांसजेंडर, व्हाट इज ट्रांसजेंडर? नंबर 1 इंटरसेक्स, जिसको हम कहते हैं मुखन्नस, और वो मजलूम तबका जिसके नाम पे ये बना है और जिसका सबसे ज्यादा इस्तेहसाल इस्लाह के जरिए से होता है। वो मार्जिनलाइज तबका, वो मजलूम तबका, वो महरूम तबका, वो दर्दमंद तबका, उनके नाम पर सबसे बड़ा इस्तेहसाल वो हो रहा है इस कानून के जरिए से, इंटरसेक्स, जिसको हमारे अपने लिटरेचर में मुखन्नस कहते हैं। नंबर 2 यूनक, जिसको हमारे अपने लिटरेचर में ख्वाजा सिरा कहते हैं। नंबर 3 ट्रांसजेंडर, और ट्रांसजेंडर का मावरा सिन्फ तर्जुमा तो हुआ है लेकिन खुद मैं इस तर्जुमे पे मुतमईन नहीं। ट्रांसजेंडर और इस तीसरी डिफिनीशन में पूरे 22 करोड़ आवाम के लिए रास्ता खोला है। एनी पर्सन वो ट्रांसजेंडर बन सकता है अगर वो ये तसव्वुर करे कि मेरा जो हयातियाती साख्त है मैं उससे मुतमईन नहीं। तो एनी पर्सन, 22 करोड़ आवाम जो हैं वो ये बन सकते हैं, उनके लिए रास्ता खुला है। तो ये जो हैं इनकी ट्रांसजेंडर की डिफिनीशन। फिर जेंडर रिकॉग्निशन, जेंडर रिकॉग्निशन सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की बुनियाद पर अपनी मर्जी की सिन्फी शनाख्त इख्तियार करने की इजाजत, अपनी मर्जी की, और अपनी मर्जी की सिन्फी शनाख्त की न सिर्फ इजाजत होगी बल्कि इसके लिए नादरा और तमाम हुकूमती इदारे पाबंद होंगे कि उनकी मर्जी की सिन्फी शनाख्त को तस्लीम करते हुए रजिस्टर करे, शनाख्ती कार्ड की सूरत में, पासपोर्ट की सूरत में और दूसरे तमाम सरकारी दस्तावेजात की। तो मर्जी की सिन्फी शनाख्त इख्तियार करना और मर्जी की सिन्फी शनाख्त की बुनियाद पर अपनी शनाख्त कराना और अपनी रजिस्ट्रेशन कराना, ये
کیا گیا ہے اس کے اندر. یہ بڑا دلچسپ ایک وہ ہے. میں نے سوال پوچھا نادرا کے اندر پارلیمنٹ کے اندر کہ اس قانون کے بعد کتنے لوگوں نے جینڈر چینج کیا ہے. تو مجھے جواب دیا گیا ہے کہ 3 سالوں میں 28,723 افراد نے جینڈر چینج کیا ہے. اور اس کی پوری بریک اپ بتائی گئی کہ میل سے فیمیل، فیمیل سے میل. اور جب یہ پریشر آ گیا تو نادرا بھاگ گیا اور نادرا نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہم سے غلطی ہوئی ہے. مجھے نادرا کے چیئرمین نے کہا کہ جو آپریٹر آپ کو ملایا ہے، میری آپ کی بات ہو رہی تھی تو میرے آپریٹر نے آپ کے ملایا، تو میرا آپریٹر کا نام ناہید ہے، لڑکا ہے. تو جب اس نے شناختی کارڈ کے لیے اپلائی کیا تو نادرا والوں نے کہا کہ اس نے تو اپنا صنف مرد لکھا ہے لیکن اس کا نام ناہید ہے، تو یہ اس سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اس کو عورت کر لیا. میں نے کہا خدا کا خوف کرو، آپ لوگوں نے کب سے یہ کام شروع کیا ہے لوگوں سے اتنی ہمدردی کرنے کے لیے کہ ان کے نام سے آپ لوگ جو ہیں ان کا خود بخود جو انہوں نے لکھا ہوا ہے جنس صنف اس کو آپ چینج کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اب نہیں ہے، یہ صرف 2,000 ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اسلام آباد پولیس کی بھرتی آئی کانسٹیبلان کی. انہوں نے کہا کہ انڈر ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کی بنیاد پر ٹرانسجینڈر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے اپلائی کیا؟ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس نے اپنے ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ پہ اعداد و شمار دیے کہ کانسٹیبلان کی بھرتی کے لیے 6,000 خواتین نے اپلائی کیا اور 28,100 ٹرانسجینڈرز نے اپلائی کیا. جب آپ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کی بنیاد پہ جائیں گے، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوا، پنجاب پولیس کا میں نے ایک سوال کیا. مجھے کسی نے پنجاب پولیس کا ایک لیٹر بھیجا، رحیم یار خان سے ایک ٹرانس ویمن آئی تھی. ٹرانس ویمن کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ ایسا مرد جس نے اپنی صنف تبدیل کی ہو، جنس نہ اپنی صنف تبدیل کی ہو. تو پولیس ٹرانسجینڈر کے کوٹے پہ بھرتی ہو کے آ گیا پنجاب پولیس میں. اس نے ٹریننگ شروع کی. خواتین نے بغاوت کی کہ یہ تو مرد ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ واش روم شیئر کرتا ہے، ہمارے ساتھ ٹریننگ کرتا ہے مرد. تو ڈی آئی جی ٹریننگ نے آئی جی کو لکھا کہ میں کیا کروں، بغاوت ہو گئی ہے. مجھے وہ خط میں نے ٹویٹر پہ ڈال دیا. پنجاب پولیس پریشر میں آ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. تو پنجاب پولیس نے کہا کہ ہم نے اس ٹرانس ویمن کو ہم نے ہٹا دیا ہے، الگ انتظام کر لیا ہے. میرے ٹویٹر پہ انہوں نے جواب دیا. میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے. ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 میں لکھا گیا ہے کہ ٹرانس ویمن کو عورت کی تمام حقوق حاصل ہوں گے اور عورت کے لیے مختص تمام مقامات پہ وہ جا سکتی ہے، اور جو کوئی اس کو روکے گا یہ ڈسکریمنیشن ہوگی اور یہ جرم ہوگا. اس لیے آپ لوگوں نے جرم کیا ہے. کوئی جواب نہیں. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال اب یہ ایک آ گئی. اب میری 2 پرونگ اسٹریٹجی تھی، ایک فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کو چیلنج کرنا، دوسری پارلیمنٹ میں اس کو ریفارم کرنا یا ریپیل کرنا. پارلیمنٹ کے اندر بھی میری 2 پرونگ اسٹریٹجی تھی. ایک تو یہ کہ پہلے مرحلے میں چونکہ میں ایک ہی بندہ ہوں، کم سے کم اہم امینڈمنٹس لائے جائیں اور دوسرے مرحلے میں پھر دوسرے امینڈمنٹس پہ مزید لائے جائیں. پہلے میں نے صرف 3 امینڈمنٹس لائے. نمبر 1 ڈیفینیشن 2 اور 3 یونک اور ٹرانسجینڈر کو اومٹ کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2 سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کو سبسٹیٹیوٹ کیا جائے آن دا ایڈوائس آف دا میڈیکل بورڈ. نمبر 3 on the basis of gender dysphoria or psychological disorder sex reassignment surgery کو prohibit کیا جائے پاکستان کے. یہ 3 میں پہلے وہ لے آیا اور اس کے بعد جب ایک شعور پھیلا اور سب لوگوں کو سمجھ آ گئی، خود 6 پارلیمنٹیرینز خود اٹھ کے کہا انہوں نے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم اس غلطی کی انہوں نے خود ترامیم لے آئیں. اس وقت 6 ترامیم انڈر ڈسکشن ہے ہیومن رائٹس کمیٹی کے اندر. تو پھر میں ایک فل فلیج بل لے آیا، خنسا پرسن پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ ویلفیئر بل 2022. ٹرمینالوجیز بھی ہم اپنے استعمال کریں، اس لیے کہ ویسٹ کی ٹرمینالوجیز میں شیطان چھپا ہوتا ہے. ویسٹ کی ٹرمینالوجی کی برتھ ایک سیکولر ماحول میں ہوئی ہے، اس کو آپ تاریخی پس منظر سے علیحدہ نہیں کر سکتے. تو خنسا پرسن پروٹیکشن آف رائٹ اینڈ ویلفیئر، جس میں خنسا پرسنس کو رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو انہیریٹنس، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہیلتھ اور تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹس ان کو دیے گئے.
اور جس میں یہ کہا گیا ہے 59% بل میں کہ جو والدین انٹرسیکس بچوں کو یا جینڈر ڈسپوریا کے والے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کو 4 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا. جو جینڈر ڈسپوریا کے بچوں اور جو انٹرسیکس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے والدین، ان والدین کو سزا جو ہیں وہ قید کی اور مالیاتی سزائیں جو ہیں وہ دی جائے گی. بہرحال وہ اس وقت دونوں ترمیمی بل بھی اور جو 59% پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ ویلفیئر بل ہے وہ دونوں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی چیلنج ہوا ہے، الحمدللہ بہت اچھی سماعت جاری ہیں. 2 نومبر کو انشاءاللہ پھر سماعت ہے. مجھے یقین ہے کہ دونوں جگہوں پہ ہم انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ پارلیمنٹ میں بھی اور انشاءاللہ فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی ہم اس کو ریپیل کر لیں گے یا میکسیمم ریفارمز جو ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے. آخری بات میں یہ کر کے اپنی گفتگو ختم کر لیتا ہوں. میں ڈاکٹر اقبال خان صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بالکل بلا مداخلت گفتگو کی اجازت دی. دیکھیں ہماری پارلیمنٹ کے پیشانی پر کلمۃ طیبہ لکھا ہوا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا دستور بہت زبردست ہے. ہماری دستور سے مطابقت رکھنے والی لیڈرشپ نہیں ہے. یہ پاکستان کی جو کرائسس ہے وہ لیڈرشپ کی کرائسس. ایسی جو اسلام سے واقف ہو، قرآن و سنت سے واقف ہو، دین کے علمبردار ہوں، مخلص ہوں، دین کو مشن کے طور پر لینے والے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا. تو پیشانی کے اوپر کلمۃ طیبہ لکھا ہوا ہے، لیکن اندر ایسے قوانین، میں 5 سال میرے تقریباً ہو گئے ہیں، ایسے قوانین کے خود میں نے کئی دفعہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس پارلیمنٹ میں کھڑا ہوں. کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو. انگوٹھا چاپ، ربر سٹیمپ، غلام اور امپورٹڈ اور امپوزڈ لیجسلیشن کرنے والی پارلیمنٹ. یہ اس وجہ سے ہے کہ جو ہمارا دستور ہے اس دستور سے مطابقت رکھنے والی لیڈرشپ جو ہیں وہ موجود نہیں ہے. FATF کے قوانین میں گواہ ہوں اس کا. فرانس کے اندر، لندن کے اندر، واشنگٹن کے اندر ڈرافٹنگ ہوتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ فل سٹاپ اور کاما تبدیل کرنے کے ہمیں اختیار نہیں ہے. غلام ہے غلام. اس غلامی کا کوئی توڑ کیا جائے، اس غلامی سے نکلنے کی کوئی صورت نکالی جائے. اگر اس غلامی کی زنجیروں کو ہم نے توڑ دیا، باقی یہ ساری چیزیں یہ قابل حل ہیں، یہ آسانی سے مینیج بھی ہو سکتی ہیں اور حل بھی ہو سکتی ہیں. میں اپنی گفتگو علامہ اقبال شروع بھی میں نے اقبال سے کیا تھا، ختم کرتا ہوں ان کے اشعار کے اوپر. ارمان حجاز میں ان کی ایک نظم ہے، بڈھے بلوچ کی اپنے بیٹے کی کو نصیحت. بہت خوبصورت ہے، پڑھ لیجئے کبھی. بڈھے بلوچ کی اپنی بیٹے کو نصیحت. اس کے صرف 3 اشعار سناتا ہوں. کہتے ہیں، غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سری دارا. یہ نئی نسل کو، بچوں کو، بڈھے بلوچ نے جس طرح اپنے بیٹے کو، ہم سب کو اپنے بیٹوں اور آئندہ نسلوں کو یہ نصیحت کرنی چاہیے. غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سری دارا. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وآخر دعوانا الحمدللہ.